السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب عمر بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، مدینہ طیبہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کی بہن مدینہ کے نواح میں رہتی تھی۔ وہ بیمار ہو گئی تو یہ شخص اس کی تیمارداری میں لگا رہا، لیکن کچھ عرصہ کے بعد وہ مر گئی تو اس شخص نے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ آخر جب اسے دفن کر کے واپس آیا تو اسے یاد آیا کہ وہ رقم کی تھیلی قبر میں بھول آیا ہے۔ اس نے اپنے ایک دوست سے مدد طلب کی۔ دونوں نے جا کر اس کی قبر کھود کر تھیلی نکال لی تو اس نے دوست سے کہا کہ ذرا ہٹنا، میں دیکھوں تو صحیح کہ میری بہن کس حال میں ہے۔ اس نے لحد میں جھانک کر دیکھا تو وہ آگ میں بھڑک رہی ہے۔ وہ واپس چپ چاپ چلا آیا اور ماں سے پوچھا، میری بہن میں کیا کوئی خراب عادت تھی؟ ماں نے کہا، تیری بہن کی عادت تھی کہ وہ ہمسایوں کے دروازوں سے کان لگا کر ان کی باتیں سنتی تھی اور چغل خوری کیا کرتی تھی۔ بس اس شخص کو معلوم ہو گیا کہ عذاب کا سبب کیا ہے۔ بس جو شخص عذاب قبر سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ غیبت اور چغلی سے پرہیز کرے۔ ایک اللہ کے بزرگ جو حج کے لیے گھر سے روانہ ہوئے اور 2 دینار جیب میں ڈال لیے، روانہ ہوتے وقت قسم کھائی کہ اگر میں نے مکہ مکرمہ کو جاتے یا گھر واپس آتے ہوئے کسی کی غیبت کی تو یہ دینار اللہ کے نام پر خرچ کر دوں گا، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں گا۔ آپ مکہ تشریف لے گئے، مکہ تک پہنچ گئے اور گھر واپس آ گئے، مگر دینار اسی طرح اس کی جیب میں محفوظ رہے۔ اس سے غیبت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، میں 1 مرتبہ کی غیبت کو 100 مرتبہ کے زنا سے بدتر سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اللہ کے بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، میں کسی انسان کی غیبت کرنے کو ماہ رمضان کے روزے نہ رکھنے سے بدتر سمجھتا ہوں۔ پھر فرمایا، جس نے کسی عالم کی غیبت کی تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر لکھا ہوا ہوگا، یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، معراج کی رات میرا ایسی قوم پر گزر ہوا جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو چھیل رہے تھے اور مردار کھا رہے تھے۔ میں نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی یہ غیبت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غیبت کے عذاب سے، چغلی کے کرنے سے محفوظ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔